ہم احتجاج کریں گے 11 فروری کو الیکشن کمیشن، اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے۔ اور ایک جو کچھ بھی الیکشن میں ہوا اس کے بعد بھی دھاندلی کا عمل جاری واضح ہو جائے گی کہ جماعت اسلامی اس وقت بھی پہلے نمبر پر کراچی میں موجود ہے۔ ووٹوں کے لحاظ سے تو ہم کہیں آگے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کل سماعت کی گئی ان یوسیوں کی جن کے بارے میں اعتراضات تھے، میں اس میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ چند یوسیاں ایسی تھیں جن کو الیکشن کمیشن نے خود اپنے پاس ٹیک اپ کیا تھا، ان کی تعداد 6 تھی، اور ان یوسیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان پہ رزلٹ تو فارم 11 کے مطابق کچھ اور تھے، اور آر او نے جو پہلا نتیجہ جاری کیا اپینڈکس اے، اس میں نتیجے کو تبدیل کر دیا گیا۔ پہلے تو آر او نتیجہ دے نہیں رہے تھے، اور جب دیا تو تبدیل کر کے دے دیا، اور اس میں یہاں تک ہوا کہ 7,500 ووٹ ہمارے ایک کینڈیڈیٹ کے تھے اورنگی ٹاؤن میں، اس 7,500 کو تبدیل کر کے جس کے 1400 ووٹ تھے اس کو جتا دیا گیا نمبر بڑھا کے۔ پھر اس کے بعد وہ یوسیاں تھیں جب آر او کے نتائج بھی تبدیل نہیں ہوئے تو انہوں نے ری کاؤنٹنگ کر کے نتیجے تبدیل کر دیے، تھیلے کھول دیے، فارم اضافی ڈال دیے، بیلٹ اضافی ڈال دیے، اس کو ریجیکٹ کروا دیا، ڈبل موریں لگا دی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی، اور ایک جو کچھ بھی الیکشن میں ہوا اس کے بعد بھی دھاندلی کا عمل جاری تھا۔ تو اس عمل کو روکنے کے لیے بھی ہم نے درخواستیں دیں اور اس کو بھی ٹیک اپ کیا گیا۔ اور جب یہ دیکھا پیپلز پارٹی نے کہ یہ تو صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور جینون مینڈیٹ سامنے آنا شروع ہو جائے گا، تو انہوں نے میس کریٹ کرنے کے لیے، الیکشن کمیشن کو کنفیوز کرنے کے لیے دھڑا دھڑ جو ہے وہ اپنی ہاری ہوئی یوسیوں کی درخواستیں دینا شروع کر دی۔ کل بھی انہوں نے کوئی 9-10 درخواستیں دے دی ہیں۔ ظاہر پی ٹی آئی کی درخواستیں بھی اب بار میں آ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ایک عجیب سی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ خود عموماً سندھ کی بہت ساری شکایتیں موجود ہیں۔ اس سے خود الیکشن کمیشن کو اندازہ کرنا چاہیے کہ صورتحال پورے الیکشن کے عمل کی کتنی خراب ہے اور لوگوں کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک یوسی ایسی تھی جس میں پریزائڈنگ افسر کی غلطی سے ایک اسٹیشن کا رزلٹ اس میں ایڈ نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک یوسی ایسی تھی جس میں واضح طور پر نمبر تبدیل کیے گئے تھے، اور اس کے سارے جو فارم 11 ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ منگو پیر کی یوسی 12 تھی۔ اس میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو اسپیسیفائی کریں۔ 6 یوسیوں کا فوری طور پر اب مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، اور جو 22 تاریخ دی گئی ہے، ٹھیک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لمبی تاریخ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ 22 تاریخ کو 6 یونین کمیٹیوں کا فیصلہ کیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے چاہا تو جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق 100% ایسی چیز ہے کہ جس میں دھاندلی کی ہے اور آر اوز کے ذریعے سے نتیجوں کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ہی آپ دیکھیں گے کہ یوسیز کی نمبر میں بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جماعت اسلامی اس وقت بھی پہلے نمبر پر کراچی میں موجود ہے۔ ووٹوں کے لحاظ سے تو ہم کہیں آگے ہیں۔ تو میری الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ 22 تاریخ کو سب سے پہلے ان 6 یونین کمیٹیوں کا فوری طور پر سماعت کر کے نتیجے کا اعلان کریں، تاکہ اس سے ریلیف ملے لوگوں کو اور یہ بات پتہ چلے کہ انصاف مل سکتا ہے۔ ورنہ عملاً یہ ہے کہ شہر میں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو آپ کو ووٹ ڈالے، اب اس کے بعد کچھ ہو ہی نہیں رہا آگے، اور لوگوں کو امید بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ماضی کے تجربات ایسے ہیں، چند چیزوں کو چھوڑ کر زیادہ تر جو ہے وہ چیزیں لٹکی رہتی ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس موقع ہے کہ اس وقت وہ انصاف فراہم کرے اور اپنی ساکھ کو بہتر بنائے۔ تو اب یہ کہنا کہ جناب جو ہار جاتا ہے وہ اپنا کیس لے کر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہوتی ہو، لیکن آپ تو میرٹ پر فیصلہ کریں گے، آپ کمنٹس کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے جو ہارنے والا ہے کیا وہ جینوین شکایت کر رہا ہے کہ ان جینوین شکایت کر رہا ہے۔ اگر اس کی شکایت جینوین ہے تو الیکشن کمیشن کا کام تبصرہ کرنا نہیں ہے بلکہ فیصلہ کرنا ہے اور انصاف فراہم کرنا ہے، تو انہیں انصاف فراہم کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے نتیجے میں جینوین طریقے سے انصاف فراہم ہوگا تو پھر بعد میں اس کی بھی حوصلہ شک نہیں ہوگی کہ ہر کوئی پہنچ جائے، اور اسی طرح اس کی بھی حوصلہ شک نہیں ہوگی کہ جو اپنی مرضی سے نتیجوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور آئندہ کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز کا مسئلہ ہے، یہ خرابی اس لیے ہوتا ہے کہ پورا جو حکومتی عملہ ہے اس کے ماتحت افسران ہیں، ان سب کو اس پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی مرضی سے حکومتیں رزلٹ حاصل کرتی ہیں۔ اگر جوڈیشری ہو تو ایٹ لیسٹ وہاں یہ کام جو ہے وہ کم خراب ہونے کا امکانات ہوتے ہیں اور انفلوئنس کے امکانات کم ہوتے ہیں، تو جوڈیشری پر مشتمل آر اوز بننے چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ جب 3 ہفتے گزرنے کے بعد وہ 11 یونین کمیٹیاں جہاں چیئرمین وائس چیئرمین کے انتخاب نہیں ہوئے ہیں کسی کے انتقال کی وجہ سے کینڈیڈیٹس کے، جب الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کر رہا تو یہ بات لوگوں میں اشتباہ پیدا کرتی ہے
شک پیدا کرتی ہے اور یہ اس شک کی وجہ سمجھ میں آتی ہے. کوئی بھی آدمی جسٹیفائی کر سکتا ہے اپنے اس شک کو کہ الیکشن کمیشن کیا حکومت کی معاونت کر رہا ہے جو اعلان نہیں کر رہا؟ کیا وجہ ہے؟ وہ ضمنی انتخاب جو قومی اسمبلی کے ہیں جس کا کسی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، الیکشن اسمبلی کی مدت ختم ہونے والی ہے، اس میں تو آپ نے کہا کہ چونکہ قانون ہے اور ضابطہ ہے اس لیے آپ نے اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا، جس میں جتنا آپ آگے کر کے اناؤنس کر سکتے تھے اس سے بھی پہلے اناؤنس کر دیا. اچھا کیا آپ نے کر دیا ہوگا، اپنے قانونی تقاضے کو پورا کیا. وہ الگ بات ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس ضمنی انتخاب کا جو قومی کے ہو رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ ایک علیحدہ سوال ہے. لیکن آپ نے کیا تو پھر الیکشن کمیشن 11 یوسیوں کا انتخاب کیوں نہیں کرا رہا؟ یہ ہماری جائز بات ہے. جب اس جائز بات کو الیکشن کمیشن نہیں سنے گا تو قانون میں، آئین میں، جمہوریت میں اور کون سا طریقہ ہے جو کہا جائے گا خط لکھیں گے لکھ دیا، بات کریں گے کر دی، مراسلے بھیجنے ہوتے ہیں بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے. اور یہ صرف پارٹی کا حق نہیں ہے، یہ ان عوام کا حق ہے جنہوں نے مینڈیٹ دے کر یہ چاہا ہے کہ پروسیس آگے بڑھے. تو اس لیے میں نے پرسوں کہا تھا کہ 2 دن تک ہم دیکھیں گے، اگر 11 یونین کمیٹیوں کے ضمنی انتخاب کا اعلان نہیں کیا گیا تو ہم احتجاج کریں گے. ہم احتجاج کریں گے 11 فروری کو الیکشن کمیشن پر ان 11 یونین کمیٹیوں کے ضمنی انتخاب کے شیڈول کے اعلان کے لیے.